وعدہ وفا نہ ہوا، اقوام متحدہ کی قرارداد کو 74 برس بیت گئے۔ LOC کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ حق خود ارادیت کے دن کے موقع پر عالمی برادری پر زور دیتا ہوں کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کو ان کا جائز حق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جنوبی ایشیا میں امن و ترقی مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے۔ بھارت اپنے 5 اگست کے اقدامات کو واپس لے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل طرز کی پالیسیوں پر گامزن۔ حق خود ارادیت کی خاطر ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دنیا کے تمام فورمز پر کشمیریوں کے حقوق کی جنگ جرأت مندانہ انداز میں لڑ رہے ہیں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ کا یوم حق خود ارادیت کشمیر کے موقع پر پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کے ہمراہ ماحولیاتی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ کانفرنس 9 جنوری کو سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں منعقد ہوگی۔ پاکستان بحالی اور تعمیر نو کے لیے فریم ورک پیش کرے گا۔ فریم ورک کا مقصد عالمی حمایت اور شراکت داری کا حصول ہے۔ دفتر خارجہ۔ PTI کا معیشت سے متعلق وائٹ پیپر گمراہ کن اور حقائق کے برعکس ہے۔ 2018 میں بجٹ خسارہ 7.6% نہیں 5.8% تھا۔ معاشی شرح نمو 1.5% نہیں بلکہ 6.1% تھی۔ PTI کا 55 لاکھ ملازمتیں دینے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ تحریک انصاف نے IMF معاہدے سے انحراف کر کے ملک کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا۔ جانبدارانہ موازنہ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں، دونوں صورتوں میں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ عمران خان کا 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لینا صرف خبر ہی رہے گی۔ پنجاب حکومت کی فرانسک رپورٹ سے ثابت ہوا کہ خان صاحب کو 4 تو کیا 1 گولی بھی نہیں لگی، جس سے ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا اور بیانیہ ایک بار پھر جھوٹا نکلا۔ ترجمان PDM حافظ حمداللہ کا بیان۔ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق ایکشن ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرحد پار سے دہشت گردی کا معاملہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ بھی اٹھائیں گے۔ اسلام آباد دھماکے میں ملوث تمام ملزم گرفتار ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 10 جنوری تک سعودی عرب اور UAE کے سرکاری دورے پر ہیں۔ برادر ممالک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ISPR۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا یوم ولادت۔ شہید بھٹو نے عوام کو سیاسی شعور دیا اور بااختیار بنایا۔ ملک کو پہلا متفقہ آئین اور جوہری پروگرام دیا۔ پاکستان کو اسلامی دنیا کا مرکز بنایا اور پاک چین تعلقات کی بنیاد رکھی۔ بھٹو ایک نظریہ ہے جسے مٹانے کی کوشش کرنے والے تاریخ میں بے نام و نشان ہو گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کے پیغامات۔ مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی وزیر کے داخل ہونے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے صدر کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ معاملے پر عالمی برادری فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت میں عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم۔ خواتین کے ساتھ بڑھتے ہوئے انسانیت سوز واقعات۔ 1 گھنٹے میں صنف نازک کے خلاف جرائم کے اوسطاً 60 کیسز۔ نئی دلی میں لڑکی کو گاڑی سے ٹکر مارنے کے بعد 11 کلومیٹر تک گھسیٹنے کا واقعہ۔ بلتستان ڈویژن میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ جاری۔ اسکولی شغر، تھنگ، گلتری اور دیگر بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مزید 2 روز موسم انتہائی سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی ہے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات۔ In the air, we just clips Babar Azam's outstretched right hand. کراچی ٹیسٹ کا چوتھا روز، نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز میں برتری کے ساتھ بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 408 رنز پر آؤٹ۔ کیویز نے پہلی اننگز میں 449 رنز بنائے تھے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ آسٹریلیا میں مکس ٹیم ٹینس ٹورنامنٹ یونائیٹڈ کپ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ پولینڈ، یونان، امریکہ اور اٹلی کی لاسٹ فور میں رسائی۔ سٹی فائنلز میں پولینڈ نے اٹلی، یونان نے کروشیا اور امریکہ نے برطانیہ کو شکست دی۔ سیمی فائنل میں امریکہ اور پولینڈ، جبکہ یونان اور اٹلی مد مقابل ہوں گے۔ سعودی عرب کے صحرا میں ڈاکار موٹر ریلی 2023، فرانس کے سیبیسٹین لوئب کی رواں ایڈیشن میں پہلی کامیابی، چوتھا مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ لوئب نے 573 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 11 منٹ اور 34 سیکنڈز میں طے کیا۔ قطر کے نصر العطیہ مجموعی برتری بڑھانے میں کامیاب، موٹر بائک کیٹیگری میں اسپین کے جان فاتح رہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ فاتح ارجنٹینا کے لیونل میسی کا فرینچ کلب پیرس سینٹ جرمین پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ٹرافی سے بھی نوازا گیا۔ 7 مرتبہ بیلن ڈی اور جیتنے والے مایاناس فٹ بالر نے 18 دسمبر 2022 کو فائنل میں فرانس کو پینلٹیز پر شکست دے کر ارجنٹینا کو ورلڈ کپ ٹرافی دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میسی فرانسیسی فٹ بال لیگ 1 میں PSG کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں عالمی ادارے کے زیر اہتمام رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے کشمیریوں کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ اس دن کو منانے کے لیے دنیا بھر میں ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسز سمیت مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے اس کی اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری یاد دلائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن، ترقی مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے۔ حق خود ارادیت کے دن کے موقع پر اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کا جائز حق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت اپنے 5 اگست کے اقدامات کو واپس لے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے کشمیری عوام کو پاکستان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر مملکت اور وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام گزشتہ 74 سال سے اپنے حق خود ارادیت سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بدترین مظالم کے ذریعے کشمیریوں کے مظلوم عوام کے عزم آزادی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنی سرزمین پر ہی اقلیت میں بدلنے کے لیے ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے شیطانی عمل میں مصروف ہے۔
وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا دن منانے کا مقصد دنیا کو مظلوم کشمیری عوام کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلانا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ حق خود ارادیت کے لیے منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے کشمیری عوام کو بھارت کے ناجائز تسلط سے آزاد کروائے۔ یوم حق خود ارادیت کشمیر کے موقع پر قمر زمان کائرہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی پالیسیز پر گامزن ہے۔ ہزاروں کشمیری اب تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کشمیریوں کے حقوق کی جنگ تمام عالمی فورمز پر جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ ناظرین، دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ اس دن کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے بارے میں دیکھتے ہیں عدیل احمد کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد کے ذریعے کشمیری عوام کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا تعین خود کریں۔ بھارت نے بھی اس وقت اس قرارداد پر عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت کے نمائندوں نے یہ یقین دہانیاں کرائیں، وہ رائے شماری کا ماحول بنائیں گے اور انعقاد کر کے کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت کی کا موقع دیں گے۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا تو بھارت اپنے اس وعدے سے جو ہے پس قدمی اختیار کرتا چلا گیا اور یوں یہ مسئلہ الجھتا چلا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد نمبر 47 کے تحت بین الاقوامی برادری نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا تھا۔ ان قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں کو ریکگنائز کیا گیا۔ یہ ہمیں ہندوستان پر ایک سیاسی برتری تو دیتے ہی ہیں، لیکن ایک اخلاقی برتری بھی ہے کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی آزاد مرضی سے اور ایک غیر جانبدارانہ رائے شماری کے پروسیس کے ذریعے خود کریں گے۔ ہر سال کشمیری عوام 5 جنوری کا دن یوم حق خود ارادیت کے طور پر مناتے ہیں اور جلسے جلوسوں، ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کر کے اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر سے متعلق اپنی ہی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور ناظرین، پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے 9 جنوری کو جنیوا میں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر بحث ہوگی، جس میں عالمی رہنما اور معاشی ادارے اور NGOs کی نمائندگان بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ ہفتے 4 معصوم کشمیریوں کا بہیمانہ قتل کیا گیا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معیشت سے متعلق PTI کے وائٹ پیپر کے حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جانبدارانہ موازنہ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے IMF معاہدے سے انحراف کر کے ملک کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا۔ اتحادی حکومت نے جولائی سے نومبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 57% کم کیا ہے۔ تفصیل راہیل انصار سے جانیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ تحریک انصاف نے وائٹ پیپر میں ملکی معیشت سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ 2018 میں بجٹ خسارہ 5.8% اور معاشی شرح نمو 6% سے زائد تھی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ PTI کے پہلے سال میں معاشی شرح نمو 3.12% اور مہنگائی 4.7% تھی۔ خان صاحب ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں چھوڑا اور یہ یہاں لے آئے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے لیا کیا تھا؟ یو ٹیل فرسٹ، گیو دی اکاؤنٹ ٹو دی نیشن کہ آپ کو ملا کیا تھا، آپ نے کتنی تباہی کی ہے، اور پاکستان کو 24ویں دنیا کی اکانومی جو 2016 میں لا کے 47 پہ کھڑا کر کے اس بگیسٹ کرمنل کرائم، اکنامک کرائم ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ جو تباہی کی ہے پچھلے 4 سال میں، جو بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا، ویئر وی آر ریٹڈ ناؤ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلے ملک کو شدید معاشی نقصان دینے کے بعد اب بھی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیفالٹ کا جو ایک گردان پڑی جا رہی ہے نا پچھلے 4-5 مہینے سے، خدا کے لیے اس کو بند کریں۔ یو آر کازنگ ہارم ٹو پاکستان اکنامک انٹرسٹ۔ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا،
पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियां थी पाकिस्तान में, हमने उसको डिफॉल्ट नहीं किया। आई थिंक एज ए सॉवरन, ए डिग्निफाइड कंट्री, इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक श्योर कि हमारी अपनी जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम है उसको हम प्रोटेक्ट करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि एलसीज खुलने में आर्जी मसाइल तो हैं, लेकिन तरजीही शोबों की एलसीज खोल दी गई हैं। बाकी मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। हम मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू जीडीपी एवरेज पीएमएल टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2। ट्रेड बैलेंस एवरेज बिलियन डॉलर्स में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन। यानी इम्प्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इम्प्रूवमेंट है। द ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव्ड, वी हैव गिवन द नंबर्स from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. वज़ीर खजाना ने कहा कि मुस्लिम लीग ने अपनी हुकूमत में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और दीगर इक़दामात के लिए फंड्स फराहम किए और तवानाई का मसला हल किया। पीटीआई बताए कि उसने कौन से ऐसे इक़दामात किए जिससे उन्हें मालियाती खसारे का सामना हुआ। तहरीक इंसाफ का दावा था कि हमारे दौर में बहुत गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। नून लीग के दौर में गैर मुल्की सरमायाकारी में 17.1% इजाफा हुआ और पीटीआई के दौर में इस सरमायाकारी में 2% कमी आई। कौम के साथ वादा करके आए थे, मुझे आप इलेक्ट करें, मैं आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 4,000 से 8,000 अरब एक साल में लेके जाऊंगा। ये तो 5 साल में क्या किया, और 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं। 19,000 अरब का इसमें प्लस इजाफा है। दिस वाज द प्लेज टू द नेशन एंड टू द वोटर्स। वज़ीर खजाना का कहना था कि पीटीआई दौर में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी मायूस कुन रही। स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 अरब से कम होकर $30 अरब रह गई। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रांची न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा मोहम्मद इसहाक डार और एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत माशी इस्तेहकाम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। इस्लामाबाद में हुकूमती टीम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में महंगाई की औसत शरह 5.1% थी, जो पीटीआई के दौर में बढ़कर 9.7% पर पहुंच गई। हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5.1% और हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी हमारी एवरेज वो 4.5%। इनकी एवरेज सीपीआई वाज 9.7% और इनकी एवरेज फूड इन्फ्लेशन इज 11%। जो हमारा 2017 का आई वुड कॉल प्रॉब्ली बेस्ट ईयर था, जबकि मियाँ साहब चंद दिनों के बाद फिर डिस्क्वालीफाई हुए। वो जो पॉइंट था, वी हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन करीबन 4.6, वी हैड लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन 2.1, वी हैड लोएस्ट पॉलिसी रेट 5.5, वी हैड लोएस्ट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में 40 साल में 3%, लॉन्ग ट्रेड टर्म फैसिलिटी 3%। आई मीन यू बेस्ट स्टॉक मार्केट in the South Asia, most stable currency in South Asia. I mean, yeah, all these things are music. वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की जानिब से IMF मुआहदे पर अमल दरामद ना करने और पंजाब हुकूमत के कीमतों पर कंट्रोल के इकदाम ना करने की वजह से महंगाई बढ़ी। इस महंगाई की 4 वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह वो मैसिव डिवैल्यूएशन है जो पीटीआई के दौर में हुई। दूसरी वजह वो उस IMF पैकेज पे अमल दरामद के नतीजे में आई कि जिसकी शराइत पीटीआई हुकूमत तस्लीम करके गई थी और हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम उससे बाहर निकल सकें। तीसरी वजह इस लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एट पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है और वहाँ पर बदकिस्मती से एक ऐसी हुक्मरानी है कि जो गैर संजीदा है, मिस गवर्नेंस पे है, वो उनका एजेंडा कुछ और है और इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं। और चौथी जो वजह है महंगाई की, वो आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम एक ग्लोबल इन्फ्लेशन साइकिल के अंदर है। वफाकी वज़रा ने कहा कि अवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए दीगर इक़दामात के साथ प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास भी बाकायदगी से हुआ करेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन होगा। कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का इरादा किया है कि अमन व अमान के क़याम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करना होगा। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि तर्जमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें या ना लें, दोनों सूरतों में वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इमरान खान का 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेना सिर्फ
खबर की खबर रहेगी। अपने बयान में तर्जुमान पीडीएम ने कहा कि शुनीद में आया है कि इमरान खान ने जुड़वा शहरों के मकीन से मिलने की कोशिश की, मगर वहां से नंबर बंद या मसरूफ मिला। अब खान साहिब के लिए ना कॉल आएगी ना पहाड़ी कुमक। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की फ्रांसिक रिपोर्ट से साबित हुआ है कि खान साहिब को 4 तो क्या 1 गोली भी नहीं लगी, जिससे उनका एक और झूठ पकड़ा गया और बयानिया एक बार फिर झूठा साबित हो गया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि कानून में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पंजाब फ्रांसिक रिपोर्ट काबिल कबूल है। पाकिस्तान रेलवेज के सीईओ सलमान सादिक शेख ने कहा है कि चीन से आने वाली नई मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान रेलवेज के सिस्टम से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। इन कोचेस का तफसीली मुआयना किया गया है और डी प्रोसेसिंग की गई, जिसके बाद उन्हें आजमाइशी बुनियादों पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। अपने वीडियो पैगाम में नई कोचेस से मुतालिक अंग्रेजी अखबार में छपने वाली खबर की तरदीद करते हुए सलमान सादिक शेख ने कहा कि यह बात दुरुस्त नहीं कि चीन से दरामद करदा कोचेस पाकिस्तान में चलने के काबिल नहीं। सबसे पहले तो आप ये खबर देख लें जिसका मकसद पाकिस्तान रेलवेज के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं। खबर की सुर्खी है कि चीन से दरामद की गई मुसाफिर बोगियां चलने के काबिल ना हैं। मैं बतौर सरबरा अदारा आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि ये मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। इन कोचेस का तफसीली मुआयना किया गया है और डी प्रोसेसिंग की गई है, जिसके बाद इन्हें आजमाइशी बुनियादों पर चलाने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान रेलवे ने कामयाब ट्रायल के बाद इस वक्त तमाम कोचेस चलने के लिए तैयार हैं। मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि ये बोगियाँ हमने बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल कंपनी से ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए तैयार करवाई हैं। इन कोचेस की वारंटी मुद्दत 2 साल है और ये पहले 6 माह चीनी माहिरीन की ज़ेर निगरानी ऑपरेट करेंगी। इस्लामाबाद में बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीक करते हुए उन्हें हर सूरत में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि वो तफ्तीशी को इमरान खान से जमान पार की रिहाइशगाह पर तफ्तीश के लिए हुक्म जारी नहीं कर सकती। बैंकिंग कोर्ट की जज रखशंदा शाहीन ने केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान से जमान पार्क में तफ्तीश करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने सऊदी अरब का दौरा करने पर आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और उनको आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वजीर दिफा ने दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती और पायदारी पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया और कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का बेहतर अंदाज में साथ दिया है। आर्मी चीफ सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो का 55वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस अज़्म की तजदीद की है कि कायदे अवाम के मिशन की तकमील के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद आज भी अवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वो एक करिश्मा साज लीडर थे। मुख्तसर मुद्दत में अवामी शऊर की ऐसी शमा रोशन की जिससे इस्तेहसाल करने वाले तबकात के कले ज़मीं बोस हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम की ताकत की अलामत थे। उनका नजरिया और जद्दोजहद बेमिसाल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़क़ा आइन दिया और इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कायदे अवाम के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिंदगी भर जिद्दोजहद की और अपनी जान तक की परवाह न की। उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि आइन की हिफाजत, जमहूरियत की मजबूती, रवादारी, मसावात और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जिद्दोजहद को मंजिल पर पहुंचा कर ही दम लेंगे। और नाज़रीन, कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अपनी सियासत को फ़रोग़ दिया जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम ठहरे। उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट।
5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बम्बई, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। कराची में वकालत और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हुए। वो 1958 में अयूब खान की काबीना में शमूलियत के बाद 1963 में वजीर खारजा के मनसब पर फाइज हुए और पाकिस्तान आलमी ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हुआ। 1965 की पाक भारत जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान ताशकंद पर एहतजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उनकी करिश्माती शख्सियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनाया और 1970 के पहले आम इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल की। 1972 में वो सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए और बाद में मुंतखब वजीर आजम का हल्फ उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेदार मक्स क़यादत में 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक के लिए इत्तेहाद और रोशनी का मीनार साबित हुई। 1977 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर कामयाबी हासिल की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब दूसरी बार संभाला। वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के मेमार थे। उनकी सियासी क़यादत में जहां मुल्क को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन मिला, वहीं कादियानी गैर मुस्लिम करार पाए। पाकिस्तानी सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असरात हमेशा महसूस किए जाते रहेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी गल्फ एंड मिडिल ईस्ट की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 55वें यौम विलादत के मौके पर दुबई में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम आदमी के आवाज़ थे और आवाम को ताकत का सरचश्मा समझते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस जद्दोजहद को जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन होगा। कौमी सलामती कमेटी ने इस आज़म का इरादा किया कि अमन व अमान के क़याम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ भी उठाएंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहदा मुल्क व कौम के मोहसिन हैं। शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन की बेवा को 1 करोड़ का इमदादी चेक दिया है। इसके अलावा घर खरीदने के लिए 1.25 करोड़ रुपए और ताहयात सहूलियात दी जाएंगी। जिस दिन सैयद अदील हुसैन शहीद हुए हैं तो मेरी उसके बाद ये कोशिश थी कि हम जो है वो फौरी तौर पे शहीद का जो पैकेज है वो उसकी फैमिली तक पहुंचाएं और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज इस काबिल हुए हैं कि हमने उनकी फैमिली को जो है वो जो उनका हक था उनको जो है वो पहुंचाया है। जो ज़ख्मी हुए हैं पूरी हुकूमत पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है। उनकी इस कावश की वजह से इस्लामाबाद एक बड़ी तबाही से बड़े नुकसान से जो है वो महफूज रहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कालदम टीटीपी को टेबल पर लाने की पहली शर्त है कि वो हथियार रखें। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बात की जा रही है। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक का भी एक जो है वो मामला पहले मीडिया में उठाया गया तो वो मुल्ज़मान भी जो है वो एप्रीहेंड हो गए हैं। फेडरल लेवल पे नेशनल CTD के तौर पे भी जो है उसे कायम किया जाए। जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो दहशतगर्द है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑडियो लीक्स के जरिए नाम निहाद लीडर का किरदार सामने आया है। अपने तौर पर फ्रांसिक करवाने पर ऑडियो ठीक साबित हुई हैं। और ऐसे लोगों से कि जिनका किरदार जो है वो इतना घटिया हो और वो कहें कि जी कौम हमें लीडर माने तो उससे जो है वो कौम को शनाख्त जो है वो करनी चाहिए। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने कहा कि चंद लड़कों की जानिब से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी करने के मुतालिक वीडियोस बनाई गई जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद की ज़ाती सिक्योरिटी के लिए बेहतर और जदीद अंदाज अपनाया गया है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفرآباد میں حق خودارادیت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ برہان وانی چوک میں ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ دہرایا کہ وہ کشمیریوں کو اپنی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ مقررین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا ٹھوس اور پائیدار حل نہ نکالا گیا تو نیوکلیئر طاقتوں میں گھرے جنوبی ایشیا میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ ریلی کے شرکاء نے مظفرآباد میں اقوام متحدہ کے مبصر دفتر تک مارچ کیا اور مبصر مشن کو قرارداد پیش کی۔ ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب تک مارکیٹ میں 190 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 100 انڈیکس 40,730 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بازار حصص میں اب تک 275 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا ہے، جن میں 141 کمپنیز کے شیئرز میں تیزی، 112 کمپنیز کے حصص میں کمی، جبکہ 22 کمپنیز کے شیئرز مستحکم رہے۔ ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا، عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوگی، اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی واقعہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا۔ آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں، جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کا یہ ڈھنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے۔ اسی کیس میں بھی ایسے ہوا۔ آپ اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ کو ملا کر پڑھ لیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیں، فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو جے آئی ٹی کی ساری کارروائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سارے کا سارا وقوع جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وقوع تھا اور یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات آپ دیکھیں، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے پریس کانفرنس کی، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اور فواد چوہی صاحب نے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں، یہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، فواد چوہی صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں۔ یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ آگے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں۔ یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورشن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا، ان کا اپنا پلانٹر تھا، تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ اب دوسری بات، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ کیا۔ آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے، آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی، ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی دو نمبری کرنے کے۔ تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر دو نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یو فرنٹ کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں، وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں، وہ لگے ہی نہیں ہیں، وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے، وہ کوئی نشان نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے
گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی, لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات, معظم گوندل کے قتل کا جو ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوعے کی کوئی FIR کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے, کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ JIT نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی, تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات, JIT کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا, اپنے PTI کے کارکن نے جس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی, اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر JIT کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی FIR دے رہے ہیں. JIT کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی FIR دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی FIR جو 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی. بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. سر کوئی عدالت یا PTI جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی, وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں PTI کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے, ہم ان کے ساتھ ہیں PTI والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گاس کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فورنزک رپورٹ نے PTI کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا, آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے. وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا, دوسرا شوٹر موجود تھا, اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا, آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکے, فرار اختیار کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائر ہوا ہے جس سے موضوع جاں بحق ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ PTI کے جو لوگ ہیں, فواز شریف نے بھی کہا ہے, فواز شریف نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ JIT پہ رپورٹ بھی ہو گئی ہے, جمع ہو جائے گی عدالت. شیخ صاحب PTI والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, PTI والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے, وہ اسلحہ جب آپ نے فورنزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے
تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے. جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے؟ ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ جے آئی ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی, یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے, وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کرے, کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے, چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. یہ کہیے گا, آپ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو نہیں لگی اور اس میں یہ ماسٹر ہیں بڑے. جب شوکت خانم میں عمران خان کو لایا گیا تھا تو جناح ہاسپٹل کی جو میڈیکل لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور اس میں ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں بتایا گیا تھا, اور تبھی انکشاف ہوا تھا کیونکہ دونوں ٹاپوں پر 6 کے ذرا 8 کے قریب تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل کی جو ٹیم تھی جو سرکاری طور پر بڑی تھی اور کوئی ایم ایل سی کی ہے, اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس چلتا ہے, تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناح ہاسپٹل میں بنائی گئی جو ٹیم تھی وہ بالکل بوگس ہے, بالکل بے بنیاد ہے, بالکل جعلی ہے؟ جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے, تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں, اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر؟ اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں, کوئی گولیاں لگی ہیں, تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا, تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں, ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھو کے کام کرنے والے ہیں, وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے, کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے, اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس, یہ استغاثہ دائر کر دیں, چلے کر لیں. یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں. شہادت لے کے آئیں, ایویڈنس لے کے آئیں, سزا کروا لیں. کنٹینر کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وہاں نقصان ہوا. میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی تھی اس میں ایک بلٹ کا سراغ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو, اس کے زخم ہوئے, اور آپ کہتے ہیں کہ زخم. میں نے گزارش کی, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے, تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی, وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے, اس کو ایک خراش تک نہیں آئی. اور انہوں نے عمران خان صاحب, عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دیں. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے, پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا. وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا, اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے, آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیا. ایک سیکنڈ میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے. آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے, انہوں نے کسی وقوعے کا, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے
اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس JIT نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے اور جو بیانات پولیس آفیسرز نے, پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے, اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہو, اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے نہ اپنی FIR درج کروانا چاہ رہا ہے. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں جا کے اپنی FIR درج کروائیں, اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری FIR درج نہیں ہو رہی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مجھے کہیں, میں ان کی FIR درج کروا دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. آپ کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آپ نے PTI کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں. جی آپ کے حوالے سے آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں, آپ ایک زیادہ چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں, اس کا حصہ رہے. اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی, آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا, پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کی ذات کے ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل, بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں. یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں. اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کو ہوا ہے. میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے YouTube چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی JIT کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے, وہ اس قتل میں ملوث ہے, اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا نا. آپ کے PTI کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ ایک دن پہلے پتہ چلا تو بتائیں اس کو گرفتار کریں گے. بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتہ چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن, اس سے اگلے دن جیو TV کے اوپر اس وقت کے متعلقہ DPO جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے, ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کیے. وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ PTI کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے. وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو, لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی. تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے, ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں, وہ جتنا مرضی یہ پیٹ لیں. ایک سیکنڈ عدنان بھائی, ایک سیکنڈ. آپ نے سر یہ بات کی یہ پلانٹڈ ہے, یہ ڈرامہ ہے, تو کیا آپ کے موکل یہ کہہ رہے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ وہ پلانٹڈ تھے, وہاں پہ وہ ڈرامے کا حصہ تھے اس کے؟ دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے سوال کا جواب دیتے ہو تو آپ نے کہا کہ وہ سارا مذہبی جنونیت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کے موکل میں پکڑے جانے کے بعد یہ اس طرف لے گیا کہ یہ مذہبی حوالے سے کیا؟ میرا موکل جب پکڑا گیا ہے, اگر PTI کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے, ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں, تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر PTI کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے, اگر PTI کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے, ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے.
इस बयान को आप कैसे देखते हैं और इस तमाम वाक़े के विलन कौन है और हीरो कौन है? इस पूरे वाक़े का बेनिफिशियरी कौन है, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। इस पूरे वाक़े का बेनिफिशियरी इमरान खान है। पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे मीडिया ने इस बात को कवर किया कि उनका लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, बंदे उनके लिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे, तो उनको दोबारा से उठाने के लिए ये उनके प्लान का हिस्सा था और ये इसलिए उन्होंने अपना हमला करवाया। और तब से लेके 3 नवंबर से लेके आज के दिन तक ये बड़े बेहतरीन तरीके से वो जाली जख्म ले आते हैं इमरान खान के और उसकी मार्केटिंग करने लग पड़ते हैं। थैंक यू सर। वजीराबाद हमले के मुलजिम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद एडवोकेट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केस को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम ये तस्लीम नहीं करते कि इमरान खान साहब को कोई जख्म भी आया है। JIT और इमरान खान ने मिली भगत से केस को खराब किया। मुलजिम का मजीद रिमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में 28वें एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और दूसरे मुतल्लिका हुकाम शरीक थे। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि हम किसी सूरत इस धरती पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी इंतजामात, इंटेलिजेंस सिस्टम और टारगेटेड ऑपरेशन मजीद बेहतर करना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदे डॉक्टर लुई शबाना ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि कम वसाइल और बढ़ती हुई आबादी से मुल्की मईशत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। बतौर चांसलर यूनिवर्सिटीज़ में हेल्थ कंसोर्शियम बनाए और फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू किया है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि आबादी से मुतल्लिका मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमती काविशों के साथ अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत करता राह पर आदारी देखने के लिए भारत समेत दुनिया से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द ने भी करतारपुर का दौरा किया। इस मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से वफ़द का इस्तकबाल किया गया और मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने लंगर भी खाया और पाक भारत सरहद 0 पॉइंट पर यादगारी तस्वीरें बनाईं। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर और उसके गिरदनवाह में आज भी धुंध का राज रहा तो दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ नवीद हयात से। नवीद, आगाह कीजिएगा, लाहौर का मौसम कैसा है? जी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में धुंध का राज जो है बरकरार है। गुज़श्ता रात शदीद धुंध के बायस जो है हद निगाह इंतहाई सिफर होकर रह गई थी, जिसके बाद शहरियों के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक जो है धुंध का सिलसिला जो है वो इस तरह जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत जो है यूं ही बरकरार रहेगी। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सुबह के औकात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए धुंध की, ओवरऑल तो सुबह सवेरे जो है शदीद धुंध के बायस शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया और सुस्त रवि का शिकार रही है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन के मुताबिक जो है अंदरून और बैरून मुल्क की जो परवाज़ें हैं वो ताहीर का शिकार रही हैं, जबकि रेलवे की जो मुख्तलिफ ट्रेनों का शेड्यूल था वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि जो लाहौर से कराची जाने वाली और कराची से लाहौर आने वाली जो मुख्तलिफ ट्रेनें थी वो 5 से 6 घंटे ताहीर का शिकार रही हैं, क्योंकि सुबह सवेरे से ही शदीद धुंध छाई रही, लेकिन अब जो है धुंध की शिद्दत में कमी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। और बल्तिस्तान डिवीज़न में सर्दी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा जारी है। आज स्कर्दू शहर में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कोली, शगर, थंग, गलथरी और दीगर 12 इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 रोज़ मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम शिमाली इलाका जात, बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील
लह -15, स्कर्दू -14, अस्तौर -11, गोपिस -10, हुंजा, कल्लात -9, कालाम -8, ज़ियारत, गिलगित -7, बगरूट, पाराचनार -6, कोयटा, रावलाकोट और दीन में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।